السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوستو، آپ تمام ہی لوگوں کے استقبال ہیں آج کے درس حدیث کے اندر۔ انشاءاللہ اس درس حدیث کے اندر ہم 10 سبق سنیں گے، اور آخر کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو ایک ایسا عمل، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کی برکت سے انشاءاللہ دین اور دنیا دونوں جہاں کی بھلائی ملے گی، اور اس وظیفے کے ذریعے سے آپ ہر چیز کے اندر آسانی حاصل کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلے ہم یہ 10 سبق سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایمان و توحید اور وہیں کی برکتوں سے نوازا تھا، اگرچہ شروع میں مال و دولت، دنیاوی ترقی اور شہری زندگی انہیں حاصل نہیں تھی۔ دیہات کی سادہ اور بے تکلیف زندگی گزارتے تھے، مگر قدرت الہی کا کرشمہ دیکھتے ہی دیہات کے رہنے والے اپنی خواہش و مرضی کے بغیر مصر جیسے تہذیب و تمدن والے ملک میں پہنچ گئے، اور تقدیر الہی نے امتحان و آزمائش کے مختلف مرحلوں سے گزارتے ہوئے وہاں کے بادشاہ تک پہنچا دیا۔ پھر ایک مرتبہ بادشاہ کے ایک خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ملک مصر کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سالی، اس دور میں حکومت کو کامیابی کے ساتھ چلانے والی اور تباہی سے نکالنے والی تدبیر اور ملک کی گرتی ہوئی معیشت اکنامک کی حفاظت کرنا میں جانتا ہوں۔ جب بادشاہ نے خواب کی صحیح تعبیر، حضرت یوسف علیہ السلام کی امانت و دیانت اور سادگی و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو حکومت کے عہدے داروں اور عام و خاص شہریوں کو جمع کر کے تخت و حکومت آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ کی دعوتی کوششوں سے بادشاہ نے ایمان قبول کر لیا اور پورا خاندان مصر میں آباد ہو گیا۔ اسی طرح نبوت کے ساتھ انہوں نے مصر پر 80 سال تک کامیاب حکومت کرتے ہوئے 120 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ سبق نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، سرقہ کے گھوڑے کا زمین میں دھس جانا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت سرقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے اللہ، تو اسے پچھاڑ دے۔ تو اسی وقت اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر اس نے دعا کی درخواست کی اور وعدہ کیا کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے گا، اس کو میں واپس کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، چنانچہ گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ سبق نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، میت کے ترکے سے جہیز و تکفین۔ میت کے ترکے سے سب سے پہلا حق اس کی جہیز و تکفین کے لیے خرچ نکالا جائے، اور اس سے کفن و دفن کا سارا خرچہ ادا کیا جائے۔ سبق نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، جب کوئی چیز اچھی لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ ترجمہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ سبق نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، سورہ یاسین پڑھنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھے تو اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب لکھتا ہے۔ سبق نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، ایمان والوں کو تکلیف پہنچانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے دوزخ اور سخت جلنے والا عذاب ہے۔ سبق نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قیامت کے دن مالداروں کا حال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مالدار اور غریب یہ تمنا کرے گا، اسے دنیا میں بہت ہی کم مال ملتا تو اچھا ہوتا۔
सबक नंबर 8, आखिरत के बारे में जहन्नम की वादी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैल जहन्नम में एक गहरी वादी है जिसमें काफिर को डाला जाएगा तो इसकी तय तक पहुंचने से पहले 40 साल लग जाएंगे। सबक नंबर 8, तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इलाज, जिगर के दर्द से बचने का इलाज, यानी लीवर के दर्द से बचने का इलाज। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो ठहर ठहर कर चुस्की लेकर पिए, गटागट ना पिए, क्योंकि इससे जिगर में दर्द होता है। सबक नंबर 10, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, सोच समझ कर भली बात कहो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी बात ज़बान से ना निकालो जिस पर क़यामत में तुम्हें जवाब देना पड़े। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मेरे दोस्तों, मैंने कहा था आखिरी में मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा अमल बताऊंगा जिसकी बरकत से आप दीन और दुनिया दोनों की, यानी दुनिया की और आखिरत की भलाई हासिल कर सकते हो। जो शख्स रोज़ाना 300 मरतबा कुल अल्लाहु अहद यानी सूरह इखलास का वजीफ़ा करता है, वो दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई को हासिल कर लेता है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।